السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جو ایک آیت کو سیکھتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھنے والے ناظرین، میرے محترم بھائی اور بہنیں، قرآن پاک کی پوری آیت کی تفسیر سنیں۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم اور اس آیت مبارکہ میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ مقبولیت کا وقت ہے، اور دعا کیسی مانگنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کون سی مانگی تھی؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 128، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں وجعلنا مسلمین، اور ہمیں فرما بردار رکھ، سبحان اللہ، وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے مطیع و مخلص بندے تھے، پھر بھی یہ دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ مزید اطاعت و عبادت و اخلاص اور کمال نصیب ہو۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں، یعنی بے گناہ، گناہوں سے پاک ہیں۔ آپ کی طرف سے توبہ تواضع یعنی عاجزی ہے، اور اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے کہ انبیاء کرام بغیر گناہ کے وہ تو پہلے ہی گناہوں سے پاک ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ خانہ کعبہ اور اس کا قرب قبولیت کا مقام ہے، یہاں دعا اور توبہ کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا۔ معلوم ہوا کہ عبادت کے طریقے سیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی۔ بغیر طریقہ سیکھے عبادت کرنا اکثر عبادت کو ضائع کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ کتاب السنہ، باب فضل العلماء، حدیث نمبر 224 ہے۔ فرض عبادت کا طریقہ و مسائل سیکھنا بھی اسی میں داخل ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں تعلیم حاصل یہ ہوتی ہے کہ مسجد کی تعمیر کے بعد اور باقی عبادات اور نیک اعمال کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ وقت دعا کرنے کا ہے، اور جتنا بھی انسان نیک ہو پھر بھی اسے توبہ اللہ کے حضور عاجزی کرنی انبیاء کی سنت ہے۔